جميلا إنهم يرونه قريب بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى۔ سورہ معارج کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا، آج یہیں سے انشاءاللہ اس کو میں شروع کروں گا۔ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ادھر آ جائیں نا، سارا مجمع ادھر کو گیا ہوا ہے، سارا یہاں بندہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اتنی سستی اگر کسی قوم میں ہو کہ اسے پتہ ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو دونوں طرف ہونا چاہیے نا، تو جو گیٹ ادھر ہے تو وہاں سے آ کے ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں، تو یوں ہو جائیں تھوڑا سا۔ تو مجھے اس پہ ہوتا ہے کہ جب اتنی قوم میں سستی ہو تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ یعنی دیکھنے میں بھی کتنا عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا، مجمع برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی جا رہے ہیں سارے، پھر مجھے یوں کر کے بیان کرنا پڑے گا۔ تو اپنی طبیعت میں نا خود بخود ڈسپلن کو پیدا کرنا چاہیے، اس سے سارے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں کو ٹیڑھا مت کرو، اس سے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے صف کے آڑے ترچھے ہونے سے دل کے ٹیڑھے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان آڑا ترچھے کام آڑے ترچھے کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے، اندر اس کے اثر پڑتا ہے لازمی۔ تو ہر سب کچھ پھر آڑا ترچھا ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گاڑی کو پارک کرتے تھے نا تو اس کے پہیے سیدھے کرتے تھے، یعنی گاڑی گھر میں پارک کی ہے، گھر میں کھڑی کی ہے گاڑی، تو اکثر رہتا ہے نا اسٹیئرنگ دائیں طرف ہے تو پہیے تھوڑے سے مڑے ہوئے ہیں، تو بھائی ادھر کو مڑے ہوئے ہوں ادھر کو مڑے ہوئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ ابھی بھی یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹا بچوں آپ لوگ شاباش ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ بھائی گاڑی جب آپ نے پارک کی ہے تو اسٹیئرنگ ادھر کو مڑا ہوا ہے اور گاڑی کے پہیے ادھر کو مڑے ہوئے ہیں، تو گاڑی نے اب چلنا تھوڑی ہے، تو صبح چلائیں گے نا، لیکن وہ اس کو بالکل سیدھ میں لاتے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ جن کے مزاج میں نظم و ضبط ہوتا ہے نا، تمیز ہوتی ہے، ان کی ہر چیز پھر تمیز سے ہوتی ہے، خود بخود ہی تمیز آتی ہے ہر چیز میں۔ کبھی آپ ہمارے یہاں تراویح پڑھیں نا، تو میں جب تراویح پڑھاتا ہوں قرآن میرے سامنے بند رکھا ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ، قرآن لا کے رکھ دیتے ہیں، بھائی مفتی صاحب کو کبھی دیکھنا پڑا تو وہ تپائی پہ میز پہ تھوڑا سا ٹیڑھا سا رکھ دیتے ہیں، میں ہر رکعت کے بعد اس کو سیدھا کرتا ہوں، پھر کوئی ہاتھ لگا کے یوں گھما دیتا ہے تو میں پھر سیدھا۔ وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے نماز ہی نہیں پڑھائی جاتی اگر وہ ٹیڑھا رکھا ہوا ہو۔ بھائی میز اگر ایسی ہے تو بک بھی اس پہ، چاہے قرآن ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، وہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہو نا، ٹیڑھی کیوں ہے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ سب کو غصہ آ رہا ہوگا یہ دیکھ کے، بعد میں نے اندازہ لگایا کسی کو بھی نہیں آ رہا ہوتا غصہ یہ دیکھ کے کہ یہ کتاب ٹیڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے۔ تو اسلام کے مزاج میں تمیز ہے، نظم ہے۔ ہم لوگ اسلام کو صرف نماز روزے کی حد تک لیتے تو اس میں بھی نہیں ہیں، افسوس کی بات ہے، کتنے نمازی مل جائیں گے آپ کو، لیکن کم از کم نماز روزے کو اسلام سمجھتے ضرور ہیں، ڈسپلن کو، تمیز کو، اس کو اسلام ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ پورا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پورا ایک چیپٹر اسی پہ ہے، معاشرت، رہن سہن، تمیز، ادب۔ تو صف میں دیکھو نا، امام بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اب ایک طرف بھی صف نکلتی چلی جائے، ادھر بندے ہی نہ ہو تو امام کتنا برا لگے گا، یار یہ نماز ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ امام کہاں ہو؟ بیچ میں۔ دائیں طرف صف ہو، اگر ادھر جگہ خالی ہے تو پھر پہلے ادھر کی پر کریں، لیفٹ سائڈ پہ اگر جگہ خالی ہے تو رائٹ پہ نہ جائیں، آپ اس کو پہلے پر کریں، اور رائٹ پہ جگہ خالی ہے تو لیفٹ پہ نہ جائیں، پہلے پہلی صف مکمل ہوگی پھر اگلی شروع ہوگی۔ یہ ساری احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہ سب اس لیے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو تمیز سے ہوگی پوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صف کے کھڑے ہونے کے بعد نا آپ وہ تیر لے کے چل رہے تھے کہ بالکل سیدھا کرو،
تو ایک صحابی کے کم پیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر لگایا کہ تھوڑا سا پیچھے ہوں، تو ان کے تیر لگا، انہوں نے کہا میں قصاص لوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ ٹھیک ہے تم بھی تیر مار دو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بوسہ لیا اور کہا کہ ظاہر ہے وہ تو ایک مزاح کر رہے تھے. تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبی نے صف کے بھی سیدھا کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے. تو نماز بھی بھائی تمیز سے ہو. روزے کا بھی ایک ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ غروب آفتاب سے آپ نے 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھول دیا، روزہ ہو جائے گا. لا ہے، شریعت کا قانون ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نے روزہ رکھا ناروے میں، 22 گھنٹے کا روزہ تھا، ابھی سورج غروب ہونے میں 3 سیکنڈ باقی تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا لمبا میں نے روزہ رکھا ہے، ابھی 3 سیکنڈ سے اللہ کوئی جہنم میں تھوڑی ڈال دے گا مجھے، تو میں کھا لیتا ہوں کھجور. ساری دنیا کے سارے مفتی فتویٰ دیں گے بھائی تیرا روزہ صرف یہ نہیں کہ نہیں ہوا، ٹوٹا بھی ہے، اور 2 مہینے کے لگاتار کفارے کے روزے بھی رکھنے ہیں تم نے. 2 مہینہ کفارہ. آپ کہو گے اللہ اتنا بڑا ظالم ہے یار، میں نے 21 گھنٹے مکمل کر لیے، 2-3 سیکنڈ کے فرق سے مجھے 2 مہینے کے روزے لازم ہو گئے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا قانون جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کے جذبات کی وجہ سے. قانون یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی روزہ کھولنا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو وہ نہیں چینج ہو سکتا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں تمیز ومیز لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھو نبی نے سونے کا کیسا خاندانی طریقہ بتایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کے سوتے تھے، دائیں طرف کروٹ لے کے سوتے تھے، اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے. بھی مجھے اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ صحیح ہے یا کمزور ہے، لیکن اتنی تو ہے کہ دائیں کروٹ پہ آپ نے لیٹنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا بندے میں تمیز کتنی ہے. لوگ آتے ہیں لونڈے لپاڑے نا گھروں میں آتے ہیں، کیسے ایک ٹانگ مشرق کی طرف، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف، گردن بالکل ٹیڑھی، زبان ادھر کو نکلی ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے نا، پڑا ہوا ہوگا یوں یوں کر کے. اسی سے پتہ چل جائے گا اس کی زندگی میں کتنا ڈسپلن ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کے گھر جانا ہوا تو 2 بھائی نا، جوان بھائی بستر پہ سو رہے ہیں، ایک اس بیڈ پہ ایک اس بیڈ پہ. تو ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں، ایک میں کہ مزاج میں تمیز ہے، دوسرے میں تمیز نہیں ہے. تو ایک بڑی تمیز سے سو رہا تھا، ایسے تمیز سے نا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، دوسرا ایسے آڑا ترچھا، نا پتہ ہی نہیں کون سے پرزے کدھر کو جا رہے ہیں، اس کے کچھ پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا اس کے اثرات ان کی زندگی میں بھی ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل 100% ایسا ہی ہے. یہ جو تمیز سے ہمارا بیٹا سو رہا ہے نا، یہ ہر چیز میں ڈسپلن ہے، اس کے تمیز ہے، پیسوں کے لین دین میں بھی 1 نمبر ہے یہ، اور جھوٹ نہیں بولتا. اور یہ جو دوسرا ہے نا آڑا ترچھا سو رہا ہے، یہ نہ پیسوں کے لین دین میں ٹھیک ہے، کسی سے وعدہ کرے گا اس کو بھی توڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہر چیز پہ افیکٹ بولو کرتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا تمیز ومیز. خیر.